استقبال ہے آپ کا نیو برانڈ چینل اردو زباں پر۔ آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں اردو کے قواعد جو ہر ایگزام میں پوچھے جاتے ہیں۔ ضمیر وہ لفظ جو اسم کی جگہ بولے جائے ضمیر کہلاتے ہیں، جیسے جو کسی نام کی جگہ یا کسی کے نام کی جگہ بولے جائے ضمیر کہلاتا ہے، جیسے میں، وہ، یہ، تم، ہم، اس، ان وغیرہ۔ اگر آپ نے اس ویڈیو سے فائدہ حاصل کیا ہے تو آپ اسے لائک کریں، اپنے دوستوں تک پہنچائیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ اس کے آگے ہے، دوبارہ سے آ گیا پھر بھی ہم پڑھ لیتے ہیں اسے۔ وہ کلمہ جس سے کسی جگہ، چیز یا کیفیت کا پتہ چلے اسے اسم کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اسم کہتے ہیں۔ سیکنڈ ہے، جس میں کسی کی خوبی بتائی جائے اسے صفت کہتے ہیں۔ اور نیکسٹ ہے، اسم کی جگہ جو استعمال کیا جائے اسے ضمیر کہتے ہیں۔ نیکسٹ ہے ضد الفاظ۔ مرنے کا ہوگا جینا، ثابت و سالم، شکستہ، بھڑکانا، ٹھنڈا کرنا۔ درج ذیل، درج بالا الفاظ ایک دوسرے کے ضد ہیں، مطلب الٹے ہیں۔ ایسے الفاظ کو قواعد میں صنعت تضاد کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ صنعت تضاد۔ جو ایک دوسرے کے الٹے ہوں اسے صنعت تضاد کہا جاتا ہے۔ اس کے آگے نیکسٹ، ہم معنی الفاظ۔ ایسے الفاظ جن کی ساخت، بناوٹ الگ ہو لیکن معنی ایک ہوں، ہم معنی الفاظ کہلاتے ہیں۔ ایسے الفاظ جن کی بناوٹ الگ ہو لیکن ان کے معنی کیسے ہوں؟ ایک جیسے ہوں۔ ایسے الفاظ جن کی ساخت مطلب بناوٹ الگ ہو لیکن معنی ایک ہوں، ہم معنی الفاظ کہلاتے ہیں۔ اس کی اگزامپل دیکھیے، آفتاب۔ آفتاب کو نیر بھی کہا جاتا ہے، مہر بھی کہا جاتا ہے اور خورشید بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح شب کو رات بھی کہا جاتا ہے اور لیل بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح گال کو عارض بھی کہا جاتا ہے اور رخسار بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے آگے ہے نیکسٹ، قافیہ۔ یکساں آواز اور یکساں حروف پر ختم ہونے والے الفاظ کو قافیہ لفظ کہلاتے ہیں۔ مثلاً ساز، نماز، وداع وغیرہ، جس سے شعر میں ترنم پیدا ہوتا ہے۔ صفت، ایسے الفاظ جو کسی اسم کی خوبی یا خصوصیت کو ظاہر کرتے ہیں صفت کہلاتے ہیں۔ جیسے پھول سرخ ہے، گھوڑا تیز دوڑتا ہے، کمرہ بڑا ہے، احمد ذہین ہے۔ اس کے اندر پھول کی خوبی کیا ہے کہ وہ سرخ ہے، پھول کی خوبی کیا ہے کہ وہ سرخ ہے، گھوڑے کی خوبی کیا ہے کہ وہ تیز دوڑتا ہے، اور کمرے میں کیا ہے؟ کمرہ بڑا ہے، اور احمد کیا ہے؟ ذہین ہے۔ یہ جو ورڈ جس ورڈز کے نیچے لائن کا خط کھینچا ہوا ہے یہ صفت کہلاتے ہیں۔ ذو معنی الفاظ، ایسے الفاظ جو ہم آواز ہو اور ساخت مطلب بناوٹ بھی ایک ہو لیکن ان کے معنی جدا جدا ہوں۔ جیسے ہار،
ہارنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور ایک زیور کا نام بھی ہے، جیسے عالم، یہ دنیا کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور حالت ظاہر کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے آب، پانی، یہ بھی 2 معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے، ماہ، یہ بھی 2 معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے، اوپر 3 جملے دیے ہوئے گئے ہیں۔ خالد نے آم کھایا، خالد آم کھا رہا ہے، خالد آم کھائے گا۔ تینوں جملوں میں فعل کی 3 قسمیں ہیں، یہ زمانے کے لحاظ سے ہیں، ماضی، حال اور مستقبل۔ یہ کیا ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں۔ فعل ماضی، جو کام گزرے ہوئے زمانے میں ہوا ہو اسے فعل ماضی کہتے ہیں۔ جو کام پہلے ہوا تھا، جیسے گوالیر کا قلعہ راجہ مان سنگھ نے بنوایا تھا۔ نیکسٹ ہے فعل حال، جو کام موجودہ زمانے میں ہو اسے فعل حال کہتے ہیں، جیسے اس وقت میں یہ ویڈیو بنا رہی ہوں، یہ کیا ہو گیا؟ فعل حال۔ نیکسٹ ہے تشبیہ، کسی مشابہت کے سبب جب ایک چیز کو دوسری چیز سے مشابہ قرار دیا جائے تو اسے تشبیہ کہتے ہیں، جیسے نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ مرکب جملہ، ایسے جملے کو مرکب جملہ کہتے ہیں جس میں 2 یا 2 سے زیادہ فقرے حرف عطف سے جوڑے جاتے ہیں۔ ہر فقرہ آزاد ہوتا ہے اور اپنا فعل رکھتا ہے۔ جیسے وہ قدروں کو سینے سے لگائے ہوئے ہے اور نمک کا حق ادا کرنے کو نجات کا وسیلہ جانتی ہے۔ معنی کے اعتبار سے جملے کی 5 قسمیں ہیں۔ جملے کی کتنی قسمیں بتائی گئی ہیں؟ 5۔ تبریہ جملہ، سوالیہ جملہ، امریہ جملہ، استجابیہ جملہ اور فجائیہ جملہ۔ اب دیکھتے ہیں تابع محمل کیا ہوتا ہے۔ ایسے الفاظ جن کے جوڑے کا دوسرا لفظ محمل ہو اور اپنے پہلے لفظ کے معنی ہو اس کو تابع محمل کہا جاتا ہے، جیسے قلم کے ساتھ ولم کا استعمال ہونا، کھانے کے ساتھ کھانا وانا، بستر کے ساتھ بستر، یہ سب تابع محمل الفاظ کہلاتے ہیں۔ معنی کے اعتبار سے نثر کی 3 اقسام ہوتی ہیں۔ پہلی ہے نثر مقفع، دوسری ہے نثر مرصع، تیسری ہے دقیق۔ اب ہم دیکھیں گے پہلی، نثر مقفع، ایسی نثر جن کے فقروں میں وزن نہ ہو لیکن قافیہ استعمال کیا گیا ہو۔ غالب کے خطوط میں اس نثر کی بہترین مثالیں مل جاتی ہیں، جیسے اس نے وہ کاغذ مجھ کو دکھایا، یقین سمجھو رونا آیا۔ اس کے آگے ہے
نثر مرصع عبارت میں ایسے الفاظ یا فقرے لانا جو وزن اور حرکت میں یکساں ہوں، جیسے مراسلے کو مکالمہ بنا دیا۔ دقیق وہ نثر ہے جس میں نامعلوم اور غیر مروجہ الفاظ استعمال کیے گئے ہوں، وہ آسانی سے سمجھ میں نہ آئیں۔ اب ہم دیکھیں گے حسن مطلع۔ غزل کے پہلے شعر کے بعد اگر دوسرا شعر بھی ایسا ہو جس کے دونوں مصرعے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوں، وہ حسن مطلع کہا جاتا ہے۔ اسے مطلع ثانی یا ذیب مطلع بھی کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے استعارہ۔ جب لفظ لغوی معنی کے بجائے ایسے کسی دو معنی میں استعمال کیا جائے جس کے لغوی معنی کے درمیان تشبیہ کا تعلق ہو تو اسے استعارہ کہتے ہیں۔ نیکسٹ ہے حقیقت و مجاز۔ شاعری میں جو لفظ جس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو، اگر اس سے وہی معنی مراد لیے جائیں تو اسے حقیقت یعنی حقیقی معنی کہتے ہیں، لیکن اگر وہ مطلب نہ لایا جائے بلکہ ایسا معنی مراد ہو جس کے لیے اسے وضع نہیں کیا گیا ہو تو اسے مجاز یا مجازی معنی کہتے ہیں۔ مجاز یا مجازی معنی کہتے ہیں۔ نیکسٹ ہے مطلع۔ غزل کا پہلا شعر جس میں دونوں مصرعے ہم قافیہ اور ردیف ہوتے ہیں، مطلع کہلاتا ہے۔ غزل کا پہلا شعر جس میں دونوں مصرعے ہم قافیہ اور ردیف ہوتے ہیں کیا کہلاتا ہے؟ مطلع کہلاتا ہے۔ اب ہے مکر شاعرانہ۔ شاعری میں کوئی ایسی بات کہنا جس کا اصل مقصد کچھ اور ظاہری مطلب کچھ اور ہو، اسے مکر شاعرانہ کہا جاتا ہے۔ جیسے اگزامپل ہے، میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، مفت ہاتھ آتے تو برا کیا ہے۔ اس میں اصل مقصد کچھ اور چھپا ہوا ہے اور ظاہر میں یہ کچھ اور نظر آ رہا ہے۔ نیکسٹ ہے واحد اور جمع۔ وہ لفظ جس سے صرف ایک ہی چیز کا ہونا ظاہر ہو اسے واحد کہتے ہیں، جیسے لڑکا، کتاب، گھوڑا۔ اس کے آگے ہے جمع۔ جمع وہ لفظ جس میں ایک سے زیادہ الفاظ شامل کیے جائیں وہ جمع کہلاتا ہے، جیسے لڑکے، کتابیں اور بہت سارے گھوڑے۔ ضمیر وہ لفظ جو اسم کی جگہ بولے جائیں ضمیر کہلاتے ہیں، جیسے جو کسی نام کی جگہ یا کسی کے نام کی جگہ بولے جائیں ضمیر کہلاتا ہے، جیسے میں، وہ، یہ، تم، ہم، اس، ان وغیرہ۔ اس کے آگے ہے، دوبارہ سے آ گیا پھر بھی ہم پڑھ لیتے ہیں اسے۔ وہ کلمہ جس سے کسی جگہ، چیز یا کیفیت کا پتہ چلے اسے اسم کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اسم کہتے ہیں۔ سیکنڈ ہے، جس میں کسی کی خوبی بتائی جائے اسے صفت کہتے ہیں۔ اور نیکسٹ ہے، اسم کی جگہ جو استعمال کیا جائے اسے ضمیر کہتے ہیں۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کے لیے شکریہ۔ اگر آپ نے اس ویڈیو سے فائدہ حاصل کیا ہے تو آپ اسے لائک کریں
اپنے دوستوں تک پہنچائیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔